ہائی فرینڈز، آپ نے اکثر اسلام کے سنہرے دور کے بارے میں پڑھا ہوگا جب مسلمان سوسائٹی میں ایسے نامور سائنسدان، فلاسفر، ڈاکٹرز اور میتھمیٹیشنز وغیرہ پیدا ہو رہے تھے کہ جن کی تحقیق اور ایجادات سے نہ صرف مسلمان بلکہ مغربی معاشرہ بھی فیضیاب ہو رہا تھا۔ اسے مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسلم سائنسدانوں کا جو حشر خود مسلمانوں کے ہاتھ ہوا وہ باعث بنی کہ مسلمان آہستہ آہستہ علم و حکمت سے دور ہوتے چلے گئے، اور نتیجہ آج کی جہالت پسماندگی کی صورت میں ہے، اور یہ کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں مغربی ایجادات پر انحصار کرتے ہیں۔ آج ہم آپ سے ایسے 5 عظیم مسلمان سائنسدانوں کا ذکر کریں گے جن کو خود مسلمانوں نے اذیتیں دے دے کر دنیا سے رخصت کیا۔ یعقوب الکندی۔ ابو یوسف ابن اسحاق الکندی عرب فلسفے کے بانی ہیں جو 9ویں صدی عیسوی میں عراق میں رہتے تھے۔ ان کے زمانے میں پتھر کے چراغ استعمال کیے جاتے تھے۔ انہوں نے شیشے کا چراغ ایجاد کیا جس سے تیل کی بچت ہوتی تھی۔ ان کے شیشے سے متعلق کام کو خلیفہ کے فوج نے اسلحے میں بھی استعمال کیا۔ وہ فلسفے کے ساتھ ساتھ طبیعیات، ریاضی، موسیقی، کیمیا اور فلکیات کے ماہر تھے۔ انہوں نے تلواروں اور لوہے کی مختلف اقسام پر بھی کام کیا اور ان کے استعمال کے حوالے سے مخصوص ہدایات بھی دیں، اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح ان سے بہترین اسلحہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سمندر میں پیدا ہونے والے مد و جزر، بادلوں کی گرج چمک سمیت دیگر موسمیاتی رجحانات پر بھی تحقیق کی۔ انہوں نے حیوانات اور مکھیوں پر تحقیق کی۔ ان کی پرفیومز اور فاصلے ناپنے کے حوالے سے کی گئی تحقیق بھی مقبول ہوئی۔ انہوں نے سیاست اور اخلاقیات پر بھی کام کیا۔ الکندی نے غم اور اداسی سے نمٹنے پر بھی لکھا اور حکمرانی کے حوالے سے بھی۔ انہوں نے روحوں سے متعلق بھی تحقیق کی۔ ساتھ ہی وہ علم فلکیات، علم نجوم اور علم کائنات، طب، ریاضی کی شاخ، جیومیٹری، ارتھمیٹکس، دائروں اور موسیقی پر بھی کام کرتے رہے۔ انہوں نے منطق اور فلسفے پر بھی کام کیا۔ کسی کی بھی نظر سے دیکھا جائے تو یہ ایک متاثر کن فہرست ہے، تاہم وقت الکندی کی لائبریری پر زیادہ دیر تک مہربان نہیں رہا۔ ہم اس بارآور اور ذہین مدبر کی جانب سے کیا گیا زیادہ تر کام کھو چکے ہیں۔ الکندی کی فکر کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو الکندی کے کتب خانہ ضبط کر کے اس کو 60 برس کی عمر میں سرعام کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے پر الکندی تکلیف سے چیخ مارتا تھا اور تماشبین عوام کہکہا لگاتے تھے۔ ابن سینا۔ ابن سینا سال 980 میں ازبکستان کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے تھے۔ ابن سینا فارس کے شہری تھے جنہوں نے فلسفے میں ارسطو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ مسلمان اسکالرز میں وہ آج بھی اپنا ایک الگ درجہ رکھتے ہیں۔ ابن سینا وہ فلسفی تھے جنہوں نے لاطینی یا یونانی فلسفیوں کو خوب متاثر کیا۔ 12ویں صدی کے وسط سے ابن سینا کے میٹا فزکس یورپ میں واحد میٹا فزکس تھی۔ ابن سینا نقل و حرکت کرتے رہتے تھے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ان کا معمول تھا۔ ان کے زندگی نامے کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ترک سلطنت اور ترکی افواج سے پناہ کی تلاش میں تھے۔ اپنی زندگی میں وہ فارس سلطنت میں پناہ ڈھونڈتے رہے۔ انہوں نے محض 20 سال کی عمر میں اپنا گھر بار چھوڑا۔ اگرچہ وہ فارس کے شہری تھے مگر ان کی تحقیق کا بڑا اور اہم حصہ عربی زبان میں ہے۔ وہ بخارا سے نکل کر گرگان جا پہنچے۔ انہوں نے آج کے ایرانی شہروں تہران اور ہمدان میں بھی وقت گزارا اور آخر میں اصفہان جا کر مقیم ہو گئے۔ ان کی ایک کتاب 14ویں صدی عیسوی سے 1715 صدی عیسوی تک یورپ کے ہر میڈیکل کالج کے نصاب کا حصہ تھی۔ جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا۔ مختلف مسلم حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچا کر چھپتا پھرتا رہا۔ اس کی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق و مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی، یعنی القانون فی الطب، حالت روپوشی میں ہی لکھی گئی۔ زکریا الرازی۔ محمد ابن زکریا الرازی فارس سے تعلق رکھنے والے عظیم طبیب جن کے طبی اصول آج بھی میڈیکل یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ روزمرہ کے کھانوں کا مختلف جسمانی بیماریوں پر پڑنے والے اثرات کی تحقیقات کا سہرا انہی کے سر جاتا ہے۔ ان کا یہ جملہ کہ بہترین ڈاکٹر یا طبیب وہ ہے جو اپنے مریض کا علاج دوا کھلائے بغیر بہتر غذا کھلا کر انجام دے، آج بھی مغربی ڈاکٹروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ 18ویں صدی کے عظیم فلسفی، کیمیادان، فلکیات دان اور طبیب زکریا الرازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا۔
حاکم وقت نے حکم سنایا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا رازی کا سر۔ اس طرح بار بار کتابیں سر پر مارے جانے کی وجہ سے رازی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی نہ دیکھ سکا۔ جابر ابن حیان۔ جابر ابن حیان، جسے مغربی دنیا کے لوگ جدید کیمیا کا فادر کہتے ہیں، ایران کے شہر طوس، جسے آج کل مشہد کہا جاتا ہے، میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ابو موسیٰ جعفر ابن حیان تھا۔ جابر ابن حیان نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا۔ ان کی کتاب الکیمیا اور کتاب السابعین آج بھی مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہے۔ اس عظیم سائنسدان نے اپنی ساری زندگی علم و تحقیق کے لیے وقف کر دی۔ مختلف تجربات میں ان کے جسم کے کئی حصوں کو شدید نقصان پہنچا۔ کیمیکلز میں کام کرنے کی وجہ سے اس کے جسم کے بال اور بھویں بمشکل ہی نظر آتی تھیں۔ جابر ابن حیان کے باپ کو اموی خلیفہ نے قتل کیا اور یہ خود عباسی دور میں اپنی لیبارٹری میں نظر بند رہے۔ خلیفہ وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی، چنانچہ جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ ان کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ جابر اپنی کتابوں اور لیبارٹری کا مختصر سا سامان لپیٹ کر عراق کے شہر بصرہ چلا گیا۔ بصرہ کے لوگ جابر کے علم کے گرویدہ ہو گئے اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ الخوارزمی۔ آج کے جدید دور میں جو شخص سوشل میڈیا یوز کرتا ہے یا اس کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ لفظ الگورتھم سے ضرور آشنا ہوگا۔ یعنی کمپیوٹر، موبائل، فیس بک، گوگل، ٹک ٹاک، یہ سب ٹیکنالوجی ایک طے شدہ کلیے پر کام کرتے ہیں جسے الگورتھم کہتے ہیں، اور الخوارزمی اس الگورتھم کے بانی ہیں۔ محمد جعفر ابن موسیٰ الخوارزمی ایک ایرانی یا قدیم فارس کے شہری ریاضی دان، ماہر فلکیات، نجومی اور جغرافیہ نگار تھے۔ ریاضی کے علم الجبر یا الجبرا کے بانی اور اس سلسلے کی بک کتاب الجبر کے مصنف بھی ہیں۔ الخوارزمی کا مقام اس ریاضی دان کا ہے جنہوں نے ارتھمیٹکس اور جیومیٹری کی شکل میں ریاضی کا ذیلی شعبہ متعارف کروایا۔ دنیائے سائنس کے عظیم مورخ اور کیمسٹ جارج سیٹن متعدد جلدوں پر محیط اپنی کتاب دی انٹروڈکشن ٹو سائنس میں وہ سائنس کی تاریخ کو متعدد حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر حصہ آدھی صدی پر محیط ہوتا ہے، جس کا عنوان اس صدی کے عظیم سائنسدان کے نام سے منسوب ہوتا ہے۔ اس میں 800 سے 850 تک کے عرصے کا عنوان ہے دور الخوارزمی۔ اپنے عصر کے مسلمان سائنسدانوں میں شاید الخوارزمی ہی تھے جنہیں وقت کے حکمرانوں کی وجہ سے کم تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، مگر اسی طرح جہان اسلام کے ایک اور عظیم عرب فلسفی اور اسکالر ابن رشد، جنہوں نے یورپ کے نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، کو بے دین کافر قرار دے کر اس کی کتابیں نظر آتش کر دی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ اس عظیم عالم نے اپنی زندگی کے آخری ایام ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے۔